العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير، من يرد الله به خيرا في الدين يفقهه فيدري. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم زاد الطالبین شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے مصنف کے مختصر حالات پڑھ لیتے ہیں۔ زاد الطالبین کے مؤلف حضرت مولانا مفتی عاشق الہی صاحب رحمہ اللہ، باپ کا نام محمد صدیق اور دادا کا نام اسد اللہ تھا۔ آپ انڈیا کے ایک شہر میں پیدا ہوئے۔ برن یہ یوپی انڈیا کا ایک ضلع ہے۔ 1343 ہجری میں آپ پیدا ہوئے۔ 12 سال میں آپ نے حفظ کر لیا، پھر دیگر کتابیں پڑھنا شروع کیا، نحو، صرف، فقہ وغیرہ کی، اور 1360 ہجری میں آپ نے مظاہر العلوم سہارنپور میں داخلہ لیا، وہاں کتابیں پڑھی کچھ، پھر 1363 ہجری میں وہاں سے فارغ ہو گئے۔ پھر اس کے بعد تدریس کا کام سر انجام دینا شروع کیا اور ہندوستان اور پاکستان کے مختلف مدارس میں آپ نے پڑھا ہے۔ اس کے بعد آپ سعودیہ چلے گئے، وہاں سکونت پذیر تھے، وہاں رہتے رہے، اور پھر بدھ کے دن 12 رمضان المبارک 1422 ہجری کو آپ مدینہ منورہ میں اپنے وفات پائی، اور بقی قبرستان میں آپ کو دفن کیا گیا، اور آپ کا قبر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے قریب ہے۔ یہ آپ کی بڑی سعادت ہے۔ یہ کتاب بھی زاد الطالبین حضرت رحمہ اللہ نے تعلیف فرمائی۔ اس کے اندر 326 احادیث ہے، اور اس کتاب کو 2 بابوں پہ تقسیم کیا ہے۔ پہلے باب میں آپ نے جوامع الکلم ذکر کیے، اور بہترین بات یہ ہے کہ اوپر آپ نے جو عنوانات قائم کی تو وہ علم النحو کے، جیسے کہ جملہ اسمیہ ہے، فعلیہ ہے، امر کے صیغے، نہیں کے صیغے، اور افعال ناقصہ، شرط، جزا وغیرہ۔ تو یہ اس لیے کیے تاکہ ایک تو طلبہ حدیث زبانی یاد کریں، دوسرا یہ کہ وہ احادیث یاد کرنے کے ساتھ ساتھ علم النحو کے تراکیب پر بھی قادر ہو سکے۔ اور دوسرے باب میں پھر آپ نے 40 قصے ذکر کیے، قصص نبویہ۔ مؤلف رحمہ اللہ، حضرت مؤلف رحمہ اللہ نے اس کتاب کو 2 بابوں پہ ترتیب دیا ہے۔ پہلے باب میں جوامع الکلم ذکر کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جامع کلمات کو، اور یہ پہلا جو باب ہے یہ جملہ اسمیہ اور فعلیہ پر مشتمل ہے، اور اس کے اندر 261 احادیث ہیں، 261 احادیث۔ اور اسی کے ساتھ پھر ایک اور باب میں لایا ہے، باب المغیبات۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیاں موجود ہے، اور یہ 25 احادیث پر مشتمل ہے۔ تو یہ ٹوٹل 286 ہو گئے، 286۔ اور پھر آگے دوسرا باب جو ہے وہ 40 قصوں پر مشتمل ہے، 40 قصوں پر۔ تو یہ ٹوٹل ہو گئے 326 احادیث۔ تو یہ کتاب جو زاد الطالبین ہے یہ 326 احادیث پر مشتمل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والے۔ الحمد للہ شرفنا علی سائر الامم، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ الذی، وہ ذات، شرفنا، جس نے ہمیں عزت دی، علی سائر الامم، تمام امتوں پر، برسالت من، اس شخص کے بھیجنے کے ساتھ، اس ذات کے بھیجنے کے ساتھ، اختصہ، کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے خاص کیا، من بین الانام، مخلوق کے درمیان، بجوامع الکلم، جامع کلمات کے ساتھ۔ جوامع الکلم یہ ان کو کہتے ہیں کہ الفاظ مختصر ہو اور معانی زیادہ ہو، اس کو کہتے ہیں جوامع الکلم۔ تو الحمدللہ الذی شرفنا علی سائر الامم برسالت من اختصہ من بین الانام بجوامع الکلم۔ تو یہاں یہ حمزہ وصلیہ ہے، یہ گر جائے گا، من اختصہ۔ وجواہر الحکم، جواہر جوہر کی جمع ہے، نفیس پتھر کو کہتے ہیں، قیمتی پتھر،
اور حکم حکمت کی جمع سمجھ اور علم کو کہتے ہیں، جس کو اللہ تعالیٰ نے خاص کیا مخلوق کے درمیان جامع کلمات کے ساتھ اور حکمتوں کے قیمتی موتیوں کے ساتھ، اور حکمتوں کے نفیس موتیوں کے ساتھ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمتیں قیمتی موتیوں جیسے ہیں، قیمتی موتیوں جیسے۔ صلی اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو ان پر، وعلی آلہ اور ان کی آل پر، وصحبہ اور ان کے صحابہ پر، وبارک اور اللہ تعالیٰ کی برکت ہو، وسلم اور سلامتی ہو، ما نطق اللسان بمدحہ جب تک زبان بولتی رہے، بمدحہ اس کی تعریف کے ساتھ، ونسخ القلم اور قلم لکھتے رہے، مطلب قیامت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت ہو اور برکت اور سلامتی ہو۔ اما بعد اس کے بعد، کس کے بعد؟ یعنی حمد اور صلاۃ کے بعد۔ اما بعد، یہاں بعد یہ ادھر یہ مبنی ہے، بعد قبل بعد اس کی 3 صورتیں، اگر اس کا مضاف الیہ لفظوں میں ہوتا ہے تو پھر یہ معرب ہوتا ہے، اب علم النحو میں آپ نے پڑھا ہے، ہدایت النحو میں، اور اگر اس کا مضاف الیہ نہ لفظوں میں بھی نہ ہو اور متکلم کی نیت میں بھی نہ ہو تب بھی معرب ہوتے ہیں، اور اگر بعد قبل بعد کا مضاف الیہ لفظوں میں تو نہ ہو لیکن متکلم کی نیت میں ہو تب یہ مبنی بر ضم ہوتے ہیں، تو یہاں ما بعد یہ مبنی بر ضم ہے۔ اس کے بعد کس کے بعد؟ خود پتہ چل رہا، یعنی حمد و صلاۃ کے بعد۔ فہذا کتاب وجیز، یہ مختصر کتاب ہے، فہذا کتاب وجیز، یہ ایک وجیز کا مطلب مختصر، یہ ایک مختصر کتاب ہے، منتخباً جو منتخب کی گئی ہے، من کلام الشفیع العزیز، آخر سے ترجمہ کرنا، عزت والے سفارش کرنے والے کے کلام سے۔ عزت والا سفارش کرنے والا کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہیں۔ اقتبستہ، میں نے اس کو اقتباس کیا، میں نے اس کو لیا، من الکتاب اللامع الصبیح، اس کتاب سے جو روشن، لامع کا مطلب چمکدار، میں نے اس کو لیا من الکتاب اللامع الصبیح، میں نے اس کو لیا من الکتاب اللامع چمکدار روشن کتاب سے، المعروف بمشکات المصابیح، جو مشکات المصابیح کے نام سے مشہور ہے، معروف ہے۔ مصابیح ایک الگ مستقل کتاب ہے، اور یہ مشکات اس کے معنی کی وضاحت کے لیے پھر لکھا گیا بعد میں، تو مصابیح الگ مستقل کتاب ہے۔ وَسَمَّيْتُهُ زَادَ الطَّالِبِينَ، اور میں نے اس کتاب کا نام رکھا زاد الطالبین، زاد کا مطلب ہوتا ہے توشہ، زاد راہ، راستے کا جو توشہ ہوتا ہے، تو اس کا ترجمہ ہوا طلبہ کا توشہ، مطلب یہ جس طرح لوگ سفر میں جاتے ہیں اپنے لیے ایک توشہ لے کے جاتے ہیں، تو یہ کتاب بھی طالبین کا ایک توشہ ہے، طلبہ کا ایک توشہ، تو اس کی احادیث کو لے کر اس پر عمل کر کے یہ آخرت کے لیے ایک توشہ ہے، آخرت کے راستے کے لیے، تو میں نے اس کا نام رکھا زاد الطالبین، اس کتاب کا نام میں نے رکھا زاد الطالبین، من کلام رسول رب العالمین، اس کتاب کا نام ہے، یعنی طلبہ کا توشہ تمام جہانوں کے رب کے رسول کے کلام سے۔ الفاظہ قصیرۃ، اس کے الفاظ کم ہے، ومعانیہ کثیرۃ، اور اس کے معانی زیادہ ہیں۔ یتنور بہ من قرأہ وحفظہ، تر و تازہ ہوتا ہے اس کے ذریعے، اس کتاب کے ذریعے، من وہ شخص، قرأہ جو اس کو پڑھے، وحفظہ اس کو یاد کرے، ویبتہج بہ اور خوش ہوتا ہے اس کتاب کے ذریعے، من وہ شخص، درسہ جو اس کو پڑھے، وسمعہ اس کو سنے، ورتبتہ علی بابین اور میں نے اس کتاب کی ترتیب دی 2 بابوں پر، حتی یعم نفعہما یہاں تک کہ عام ہو جائے ان دونوں بابوں کا نفع، فائدہ، فی الدارین دونوں جہانوں میں۔ واللہ اسأل اور اللہ ہی سے میں مانگتا ہوں، سوال کرتا ہوں، ان یجعلہ خالصا کہ وہ اس کتاب کو خالص بنا دے، لوجہہ الکریم اپنی معزز رضا کے لیے، کریم معزز، وجہ رضا،
ویسے توجہ چہرے کو کہتے ہیں، یہاں رضا کا ہی ترجمہ کرو اپنی معزز رضا کے لیے۔ وَسَبَبًا لِدُخُولِ دَارِ النَّعِيمِ، اور ذریعہ بنا دے، سبب بنا دے جنت وہ نعمتوں کے گھر میں داخل ہونے کے لیے، مطلب جنت میں داخل ہونے کا سبب بنا دے۔ فَإِنَّهُ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ، پس بے شک وہ کشادہ مغفرت والا ہے، وَإِنَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اور بے شک وہ بڑے فضل والا ہے۔ بس آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔